بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سے بہت سارے نبیوں کے قصے شیئر کروں گی۔ وہ قصے ہی نہیں، وہ ہماری زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، وہ ہمارے نبیوں کے قصے ہیں، اور یہ سارے قصے میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جو بھی بات میں آپ کو بتاؤں گی ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں، وہ ساری کی ساری ہم نے قرآن سے نکالی ہوئی ہیں، قرآن پاک سے، ان کے ترجموں سے، اور ان ہر بات کا اس کا حوالہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ میں بات کروں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جتنی بھی نسل گزری ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل قوم پر اتارے گئے تھے، ان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے زمین پر آئے تھے۔ آپ تیسرے بادشاہ تھے، اور آپ کے بیٹے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے بھی نبوت ہمارے نبی رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر تو آسمانی کتاب بھی اتری تھی۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی 4 مخلوقات پر، انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر اور ہواؤں پر۔ یہ چاروں مخلوقات پر آپ کی حکمرانی تھی، آپ حاکم تھے، حکومت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان پرندوں اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بھی بہایا تھا۔ اب ڈیٹیل جو ہے وہ میں مزید ڈسکشنز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جنات آپ کے تابع تھے، جو بھی حکم حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو دیا کرتے تھے، جنات ان کو بجا لاتے تھے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے جائیے سمندر میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء نکال کر لائیں، اور پھر ان قیمتی اشیاؤں سے عمارتیں اور قلعے تعمیر کرواتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہواؤں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہوائیں بھی آپ کی تابع تھیں، اور آپ ان ہوائوں کے ذریعے مہینے کی مسافت ایک پہر میں کرتے تھے، یعنی ایک صبح میں یا ایک شام میں۔ یعنی اگر آپ کو مہینے کی سفر اونٹوں پہ کرنا پڑے تو آپ مہینوں میں کرو گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ ہواؤں پہ حکومت تھی تو وہ ایک پہر میں ہی اس مہینے کے سفر کو کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا۔ ایک قصہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اس کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مہم پہ جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو لشکر میں لوگ موجود تھے، کچھ انسان اور جنات اور پرندے، ٹھیک ہے، یہ سارے مخلوق جو ہے وہ لشکر میں موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے اور وہ اللہ کا پیغام مختلف قوموں پر جا کے بتایا کرتے تھے، اور پھر اگر وہ نہیں قوم مانتی تھی تو ان کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، اور جنگ کرنے کے بعد، فتح ہونے کے بعد اسلام کا بول بالا اس جگہ پر، اس ملک میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ سارا لشکر جا رہا تھا، ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا، تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ چلو اپنے اپنے بلوں میں چلو، بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں کچلتا ہوا نہ چلا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ چونٹیوں کی آوازیں سن لیا کرتے تھے، تو وہ اس چونٹیوں کی آپس میں گفتگو کو سن کے مسکرانے لگے اور لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ لشکر ٹھہر گیا، اس وقت تک ٹھہرا رہا جب تک چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں نہیں چلی گئیں سیفلی۔ اب ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد پرندہ۔ ہدہد پرندے کا نام ہے۔ آپ ایک لشکر کو لے کے جا رہے تھے، تو جیسے ہی آپ نے لشکر پر غور کیا تو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے لشکر کو روکا اور بولا کہ ہدہد پرندہ کدھر ہے؟ پتہ لگا، تھوڑی دیر ویٹ کیا گیا تو ہدہد پرندہ واپس آیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک قوم کو دیکھ کے وہاں رک گیا تھا، وہ قوم سبا ہے، اس کی ملکہ کا نام سبا تھا اور اسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ میں اس قوم کو دیکھ کے رک گیا تھا، وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، یعنی اس کی پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اس سے ناراض تھے ہدہد سے، تو انہوں نے بولا اگر تو سچ بول رہا ہے تو یہ خط لے کے جاؤ قوم سبا کے پاس۔ اس خط میں انہوں نے اللہ پر ایمان کی دعوت دی، اور اگر وہ یعنی قوم سبا کو اللہ پر ایمان کی دعوت دی، اور اگر وہ ایمان کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر ہمارے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ملکہ سبا بہت ذہین تھیں، انہوں نے یہ سارے اپنے مشیر اور سارے وزیروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا، تو پتہ لگا حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت بار
شخصیت ہیں، بادشاہ ہیں، اور وہ جس سے مقابلے پہ اتر آئے وہاں پتہ کے بغیر نہیں مانتے، اور ان کی تو تابع جو ہے وہ جنات بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو ان سے تو پتہ ان کے ساتھ لڑنا اور فتح پانا تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو ملکہ سبا نے پھر ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کری۔ ملاقات کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بہت جاؤ جلال والے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے جنات سے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ملکہ سبا کا تخت ان کے آنے سے پہلے میرے پاس لے کر آئیں؟ تو جنات نے کہا یہ تو آپ کی پلک جھپکتے میں ہی ہو جائے گا۔ پلک جھپکتے میں ہی وہ تخت، ملکہ سبا کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے تخت کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا، تھوڑا اس پہ اور سجاوٹ کر دی۔ جب ملکہ سبا وہاں تشریف لائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی کے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس پہ تشریف رکھیے، یہ تخت بالکل آپ کے تخت جیسا ہی ہے نا۔ تو سبا نے، جو ملکہ سبا تھیں وہ بھی بہت ذہین تھیں، انہوں نے اپنے تخت کو غور سے دیکھا اور سمجھ گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور بہت ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اور ان کی تمام باتیں جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اتنی وہ متاثر ہوئی کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مقدمات کا فیصلہ کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتے تھے، وہ بہت اچھے فیصلے کیا کرتے تھے، جس سے ان کے انصاف سے دونوں فریقین بہت خوش ہو جایا کرتے تھے، کسی کو شکایت نہیں رہتی تھی۔ یہاں قصہ ہے ایک چراوے کی بکریوں کا اور ایک کھیت والے کا۔ چراوے کی کچھ بکریاں تھیں، رات کے وقت وہ کسی کے کھیت میں چلی گئیں۔ کھیت مکمل طور پہ ہریالی ہوئی تھی، اس میں وہ پوری طرح سے اگا ہوا تھا، اور بکریاں جو ہیں وہ گھس کے اس کے کھیت کو چرا لیتی ہیں رات کے وقت۔ پھر جب کھیت والا آتا ہے وہ یہ سب ماجرا دیکھتا ہے کہ میرا کھیت تو بالکل ہی برباد کر دیا، ان بکریوں نے سارا کھا لیا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے کہ ایسے ایسے ماجرا ہو گیا، میرا کھیت تھا اور یہ چروائی کی بکریاں میرا کھیت سارا چر گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور بکریوں والوں سے کہا کہ آپ بکریاں ساری کی ساری کھیت والے کے حوالے کریں، اور کھیت والا ان کو رکھے گا اور ان سے تمام فوائد حاصل کرے گا، جو کہ بکریوں کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور بکریوں والے سے کہا کہ اب آپ اس کی کھیت کو دوبارہ سے کھیتی اگائیں گے، اور جب تک آپ اس پہ کام کرتے رہیں گے جب تک وہ کھیت دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ نہ پہنچ جائے جیسے کہ وہ ہریالہ تھا بکریاں چڑھنے سے پہلے، اس وقت آپ کی بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کے پاس رہیں گی، اور کھیت والے کا کھیت آپ کے پاس رہے گا۔ تو جب کھیتی باڑی اس میں دوبارہ کی گئی اور جب کھیت پوری طرح ہریالہ ہو گیا تو پھر کھیت والے کو کھیت واپس مل جاتا ہے اور بکریوں والوں کو بکریاں واپس مل جاتی ہیں، کھیتی بھی پہلی جیسی حالت میں ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی ہے قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو جادو ٹونے میں بھی پڑ گئے تھے اور جادو ٹونے سے دوسرے لوگوں کو متاثر کر کے ان سے پیسے کمانے شروع کر دیتے۔ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھنے سے اس وقت منع کیا تھا، اپنی قوم کو منع فرمایا تھا، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے جو جادو اور معجزات میں فرق لوگوں کو سمجھانے لگے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جادو کو روکنے سے وہ روکا کرتے تھے۔ ہاروت اور ماروت جادو سے روکا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات اور جادو میں فرق بھی بتایا کرتے تھے۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ میں ایک قصہ ذکر کرنے والی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال سے ریلیٹڈ، جو کہ یہ بھی ایک تاریخ کی ایک بہت اچھی مثال ہے ہمارے سامنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال، ہر نبی ہمارے لیے دنیا میں تشریف لائے اور ان کا وصال بھی ہوا۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بلا کے حکم دیا کہ ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، ایک بہت بڑی عمارت اپنے نام سے ہی تیار کروانی شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر شروع ہو گئی، تعمیر شروع تو ہو گئی لیکن آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی یہ چیز محسوس کی کہ ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے تو انہیں ڈر ہوا کہ یہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ بات جنات کو پتہ لگ جاتی ہے تو یہ ہیکل سلیمانی بیچ میں ہی رک جائے گا، پوری طرح مکمل نہیں ہو پائے گا۔ انہوں نے ایک تدبیر سوچی،
کہ کس طریقے سے یہ تعمیر مکمل ہو سکے۔ تدبیر یہ تھی کہ آپ عصا کہتے ہیں وہ لاٹھی یا وہ چھڑی مضبوط ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر موویز میں نبی یا کوئی بھی پیغمبر دکھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک عدد ڈنڈا ہوتا ہے، ایک عدد لاٹھی ہوتی ہے جسے عصا کہا جاتا ہے۔ آپ عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا اور ملک الموت آئے اور آپ کی روح قبض کی کھڑے ہی پوزیشن میں۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تھے وہ اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ نبی ہمارے نبی جو کہ بہت زیادہ تدبیر کرنے والے تھے، انہوں نے تدبیر کی کہ اگر میں کھڑا ہی رہوں عصا پکڑ کے اور اس وقت میرا وصال ہو جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، تو جنات کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ جنات کو یہ لگا کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوئے ہیں بہت زیادہ گہرائی سے۔ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہے اور کافی عرصہ اسی طریقے سے کھڑے کھڑے گزر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے پہ کھڑے رہے، حالانکہ وہ اس وقت ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تیار ہو چکا۔ تیار ہونے کے بعد بھی کافی عرصے تک آپ کا جسم مبارک عصا پر قائم ہی رہا اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ پھر یوں ہوا کہ عصا جو ہوتی لکڑی کی ہوتی ہے تو عصا کو دیمک نے پوری مکمل طور پہ چاٹ لیا، اندر سے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹ کے گری تو آپ کا جسم مبارک تب جو ہے وہ زمین سے جا لگا۔ تو پھر سب کو پتہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تب جنات کو پتہ لگا، لیکن اس وقت تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اجسام انبیاء ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، وصال کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو، ہمارے نبی انبیاء کے اجسام آفٹر وصال یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی محفوظ ہی رہتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک تبدیل نہیں ہوا اتنے ٹائم کے بعد بھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مختلف امپورٹنٹ واقعات تھے جو قرآن کی روشنی میں تھے۔ اگر ہم اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی معلومات جو ہمیں اللہ کے قرب کا احساس دلاتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہے، اگر ہم اسے تھوڑا سا وقت دے دیں تو اس میں میرے خیال میں بہت بہتری ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ نبی کا قصہ آپ سے شیئر کیا ہے، اور اسی طریقے سے میں آپ سے مزید انبیاءوں کے قصے اور مختلف بہت انٹرسٹنگ جو ہیں، جو ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں باتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں فرمائی ہوئی ہیں، اللہ ہی ہم سے بات کرتا ہے قرآن میں، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔